میری بحیثیت ماہر نفسیات جو بروکن میرج کی تعریف ہے اس میں زیادہ تعداد ان میرجز کی ہے جس میں ڈیورس واقع نہیں ہوئی. سب سے پہلے اس کے ریلیشن شپ سکلز کمپرومائز ہو گئے. اسے پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے بحیثیت ماں، بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر، بحیثیت بیوی اپنی زندگی میں آپریٹ کیسے کرنا ہے، کنڈکٹ کیسے کرنا ہے. یہ تو ایک ایکس فیکٹر ہے. اور جنرل امپیکٹ آپ کو بتا دوں، کسی بھی نوعیت کی بروکن فیملی ہے، بچی کے اندر غیر معمولی حد تک کی انسیکیورٹی، احساس عدم تحفظ جنم لیتا ہے. اور ہمارے ساتھ ماہر نفسیات یاسر مسعود آفاق صاحب موجود ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ ان کا کیا مشاہدہ ہے اور ان کی کیا تعلیمات اور نالج ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. بہت شکریہ آپ کا بھی. So the topic is basically a bad marriage versus divorced parents. دونوں میں پیرنٹنگ میں کون سی چیزیں ہیں جو بچے کو زیادہ برا اثر ڈالتی ہیں اس پہ؟ برا اثر ڈالتی ہیں. بری شادی، والدین کا برا تعلق وہ بچے پر برا اثر ڈالے گا. اب تعلق کا جب ہم کہتے ہیں برا ہے تو اس کو تھوڑا سا آپریشنلی بھی ڈیفائن کریں نا کہ وہ کیا ہے، برا تعلق کیا ہوتا ہے. ایک چیز، ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے کہ کسی شادی شدہ زندگی میں جھگڑا نہ ہو، یہ کچھ ناممکنات کے قریب ترین بات ہے. جھگڑا سے کیا مراد ہے؟ اختلاف ہے، اختلاف رائے ہے. اور اس اختلاف رائے کا اظہار جو ہے اس کا پیرایہ طے کرے گا کہ یہ تعلق جو ہے وہ کتنا صحت مند ہے اور کتنا غیر صحت مند ہے. مطلب آپ گفتگو میں اس کو جھگڑا ہو رہا ہے، جھگڑا کیسے ہو رہا ہے. اچھا پھر اختلاف اگر جھگڑے کی، بکرنگ کی، تو تکار کی، تلخ کلامی کی شکل اختیار کر بھی گیا تو اس سے میاں بیوی نکل کیسے رہے ہیں. اچھا، اور اس میں فریکوینسی بھی میٹر کرے گی. فریکوینسی اور انٹینسٹی تو ہے نا شفا، وہ تو ہے. ایگزیکٹلی فریکوینسی کی اگر روزانہ دن میں 3 مرتبہ ہو رہا ہے، ٹی ڈی ایس ہو رہا ہے تو پھر اور ہے معاملہ. لیکن اگر ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ ہو گیا. اچھا دیکھیے ایک اور اہم بات کہ اس بچوں نے دیکھا کہ امی ابو میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، یہ وہی بات، لہجہ تیز ہو رہا ہے، آوازیں اونچی ہو رہی ہیں. کتنی دیر قائم رہا اور اس میں پھر دونوں اس میں سے نکلے کیسے؟ کیا ابا میاں، میں نے بہت ہیلدی فیملیز دیکھی ہے جس میں جھگڑا ہوتا ہے، بڑا شدید جھگڑا ہوتا ہے، اس کے بعد بچے ابا کو اماں کے پیچھے منتیں کرتے، ترلے کرتے دیکھتے ہیں. اب یہ بڑی ہیلدی چیز ہے، ہیلدی ریکوری ہے. جی بالکل. اس میں بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جھگڑا تو ہوا ہے، ان کے آپس میں لڑائی ہوئی، لیکن ابو جو ہیں وہ منا رہے ہیں. اچھا وہاں پہ پیار کا تھوڑا ایلیمنٹ نظر آیا نا بچے کو. ایک وہ شادی ہے کہ جس میں 12 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے ساتھ، مگر سچا پیار نہ ملا. نہیں اولاد بھی ہے لیکن دونوں کی آپس میں اس قدر سرد مہری کہہ لیں، ٹھنڈا رشتہ جس کو کہتے ہیں، کولڈ بیہیویئرز، کہ وہ ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کو پتا ہے بھائی ہم بچوں کے لیے ساتھ رہ رہے ہیں. بنتی میری نہیں ہے، وہ میرا خیال نہیں رکھتی، میں اس کا خیال نہیں رکھتا. مطلب آئی ڈونٹ کیئر اف شی از سلیپنگ، اف شی از انویل. ہاں انویل میں تھوڑا بہت شاید پوچھ لے گا کیونکہ انسان ہے، گھر میں کوئی جانور بھی مر رہا ہوگا تو پوچھ ہی لیں گے. لیکن بیسیکلی بنیادی طور پہ بنتی نہیں ہے دونوں کی، اور بس وہ ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں. ہم نا عموماً ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بروکن میرج. یوزولی ابھی بھی ہمارے ناظرین کی ایک بڑی تعداد بروکن میرج ڈائیورسڈ میرج کو سمجھے گی. ہاں بالکل صحیح. میں بھی ہو گئی تو یہ بروکن میرج ہے. میری بحیثیت ماہر نفسیات جو بروکن میرج کی تعریف ہے اس میں زیادہ تعداد ان میرجز کی ہے جس میں ڈیورس واقع نہیں ہوئی. اچھا، اور یہ والے پیرنٹ آپس میں لڑ بھی نہیں رہے. اب آپ نے جو یہ نقشہ کھینچا ہے نا ابھی، یہ ایگزیکٹلی میری تعریف کی روح سے بروکن میرج ہے. بالکل صحیح. اور اس بروکن میرج کے نتیجے میں بچوں پہ چونکہ ہم اثرات کی بات کر رہے ہیں، بعین ہی وہ اثرات بلکہ اس سے شاید زیادہ شدید اثرات مرتب ہو رہے ہیں جو شاید سیپریٹڈ یا ڈائیورسڈ پیرنٹس یا سنگل پیرنٹس کے ساتھ پروان چڑھنے والے بچوں میں ہوتے ہیں. بچے میں جو جذباتی گرمی جسے ہم ایموشنل وارمتھ کہتے ہیں، سب سے پہلے بچے کو آپ نے اس سے محروم کر دیا. پھر بچے کو آپ نے اختلاف رائے قائم کرنے اور اس اختلاف رائے کے اظہار اور اس اظہار کے نتیجے میں اپنے اختلاف کو رفع دفع کرنے کی جو صلاحیت والدین سے ہی آتی ہے بچوں میں، اس سے آپ نے اس کو محروم کر دیا. اس کے بعد آپ نے اس بچے کو ایک صحت مند شادی شدہ زندگی کا کوئی ماڈل ہی نہیں دیا. صحیح.
कि दो अफराद जो एक बेडरूम एक हाउस होल्ड शेयर करते हैं, दो एडल्ट्स, वो आपस में कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। नहीं तो अब ये जो हमने सिनेरियोज डिफाइन किए, 3-4 सिनेरियोज आ गए ना, अब हर सिनेरियो में क्या बच्चे पर अलग अलग असर हो रहा होगा या एक ही तरह के असरात मुरतब हो रहे होंगे, पहली चीज़ ये। और दूसरा ये कि ये तमाम जो सिनेरियोज हैं इनसे बच्चा जो है वो डील करता है, या वालिदैन जब बच्चे से डील करते हैं तो क्या हर मरतबा डीलिंग अलग अलग तरीके से होगी या एक ही मॉडल होगा? अच्छा देखिए, उसमें कुछ तो मैं अगर थोड़ा सा सिंपली ओवर सिंप्लीफाई करूं, कुछ 3-4 असरात जो है ना वो तो मुरतब हो रहे हैं हर स्नैरियो में। ठीक है, 3-4 स्नैरियो जो भी होंगे ब्रोकन मैरिज के, ब्रोकन फैमिली के, उस पर बच्चे पे वो असरात मुरतब हो रहे। सबसे पहले उसके रिलेशनशिप स्किल्स कॉम्प्रोमाइज हो गए। सही है। उसे पता नहीं चलेगा कि उसने बहैसियत माँ, बहैसियत बाप, बहैसियत शौहर, बहैसियत बीवी अपनी जिंदगी में ऑपरेट कैसे करना है, कंडक्ट कैसे करना है। ये तो एक एक्स फैक्टर है। सही है। उसके बाद जो अब एक बहुत हर वक्त चीखम धार लड़ाई झगड़ा और हाई पिच्ड हाई टोन्ड रिफ्ट्स की शक्ल में जो हाउस होल्ड हैं, उसके नतीजे में एग्जैक्टली एग्रेशन लर्न की जा रही है, वायलेंस लर्न की जा रही है। अच्छा, जो बिल्कुल हो रहा होगा उसका कॉन्फिडेंस का मसला। अच्छा, एक जो जनरल, दूसरी जनरल, एक तो मैंने सोशल स्किल्स की बात की, एक और जनरल इम्पैक्ट आपको बता दूं, किसी भी नौयत की ब्रोकन फैमिली है, बच्ची के अंदर गैर मामूली हद तक की इनसिक्योरिटी, एहसास से अदम तहफ़्फ़ुज़ जन्म लेता है। अगर माँ बाप का टूटा हुआ ताल्लुक सबसे पहले बच्चे के अंदर एहसास से अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म देता है, यूनिवर्सल है। अच्छा, अब आ जाइए थोड़ा सा स्पेसिफिक सिनेरियो, स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स। जैसे हमने कहा हर वक्त की चिकमदाहट जो है वो एग्रेशन इनकलकेट कर रही है। सर्द महरी जो है वो बच्चों के अंदर लैक ऑफ सोशल वार्मथ को इनकलकेट करेगी। और उसके अलावा अगर ये दोनों चीज़ें चल रही हैं तो दोनों चीज़ें कि मतलब या तो बातचीत नहीं हो रही है तो वो एक आतिश फट पड़ा है घर में, तो फिर ये दोनों चीज़ें, फिर आप एक गैर मामूली हद तक का अदम तवाज़ुन, इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस जो है ना वो बच्चे के अंदर इनकलकेट कर रहे हैं, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस। जो डाइवोर्स है अब उस अच्छा, डाइवोर्स के अलग हो गए हैं दोनों। अच्छा देखिए, डाइवोर्स के अंदर जो एक सोशल वार्मथ वाला एलिमेंट है वो तो आएगा, लेकिन एक और बहुत अहम बात, जैसे मैंने कहा ना, झगड़े से रिकवरी और डिवोर्स रिकवरी, हमने उस पे हाउस ऑफ वेलनेस में हम प्रोग्राम्स भी करते हैं, हम सपोर्ट ग्रुप्स भी करते हैं कि अगर खातून या मर्द हजरात भी डिवोर्स हो गई है तो उससे रिकवर कैसे करें। देखिए, डिवोर्स में जो कॉन्ट्रैक्ट है मियाँ बीवी का आपस में रहने का, वो ब्रीच हुआ है, लेकिन बच्चों के वालिदैन तो वो है ना। बिल्कुल। अब अगर डिवोर्स हो गई है लेकिन बहुत बैलेंस्ड फैशन में बाप और माँ अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो फिर उसका डैमेज मिनिमाइज हो जाता है बच्चों पे। मैंने बहुत सी ब्रोकन फैमिलीज, डिवोर्स मैरिजेस ऐसे देखी जिसमें इंतहाई नफासत से, पढ़े लिखे अंदाज से, इंतहाई लिहाज से काम लेते हुए बच्चों को जो वालिद की मनसबी जिम्मेदारी है वो पूरी हो रही है, नान नफका पूरा हो रहा है, वालिद की तरफ से सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है, बच्चे जी बिल्कुल 2-1 दिन के लिए जाके वालिद के साथ रह रहे हैं, अगर ज़्यादा वालदा के साथ रह रहे हैं, छोटे बच्चे, क्योंकि आपने रेफर छोटे बच्चों पे किया, वैसे शिफा उसमें मेरा अलग से एक पॉइंट है कि ये एडोलसेंट्स में भी क्या, हमने अब कुछ ऐसी डिवोर्सेस देखी हैं जो ग्रोन अप एज में हुई हैं, बच्चे ग्रोन अप एज में हैं, एडोलसेंट्स हैं। अभी हम एक डिवोर्स केस ऐसा था जिसमें वालदा, बच्चे बड़े हैं, वालदा सिर्फ एक टर्मिनल डिजीज से गुजरी, एहलिया, और उन्हें ये शदीद शिकवा पैदा हुआ कि मेरी इस शदीद तकलीफ दे दौर मरहले में मेरे शौहर की सपोर्ट मुझे नहीं मिली, और जब वो रिकवर कर गई उन्होंने कहा जी मैंने इनके साथ नहीं रहना। ठीक है, अब वो बच्चे ग्रोन अप्स हैं, बच्चे एडल्ट्स हैं, लेकिन एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ एक्सपीरियंस हुई खातून को, उन्होंने कहा नहीं, ये अगर मेरे कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो, तो अगर ये नहीं है, ये फेयर वेदर फ्रेंड है, तो फिर तो भाई इनके साथ मैंने बाकी की जो मांदा जिंदगी है इनके साथ नहीं गुजारनी। मैंने बड़ा फैसला, वैसे फैसला है, बहुत सी फैसले, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा हमारी सेलिब्रिटीज के, अगर हम बिल गेट्स की बात करें, प्रिंस करीम आगा खान, बहुत सी सेलिब्रिटी बड़े नाम है जिनकी 25-25 वर्षों के बाद डिवोर्स हुई। एक बड़ा, और उसमें ये भी था कि बच्चों को उन्होंने बाहर पढ़ने भेजा, और जब बच्चे की यूनिवर्सिटी शुरू हो गई तो पीछे पेरेंट्स ने कहा कि अब बहुत हो गई है, उसकी वजह से तुम्हारे साथ रुका हुआ था, अब बस अब वो चला गया है, we cannot see us। चलो लेट्स पार्ट आवर वेज। एक और पॉइंट मेरे ज़हन में,
اب جیسے ہم نے بات شروع میں کی تھی کہ بھائی لڑائی تو ہوگی ماں باپ میں, اب ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ ایک الگ بات, لیکن جب لڑائی ہو رہی ہو تو انہیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا بچوں کو کمرے سے باہر بٹھا کر لڑ لیں؟ یہ بھی عجیب سا ہی لگے گا کہ بیٹا آپ ذرا باہر چلے جائیں ہم لڑ لیں, یا مطلب ان کی غیر موجودگی میں لڑنا اپنا جو ہے وہ رکھیں کہ بھائی جب اسکول جائے گا تب ہم لڑ لیں گے, اس سے پہلے ہم نے ایکٹ اپ کرنا ہے کہ نہیں جی ہم نہیں لڑ رہے. یہ کیسے کیا اچھا اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو بڑا بائی بک اگر ہم چلیں کہ آپ کی جو ہم جس طرح اپنا کوئی اگر خدا نخواستہ کوئی داغ سا لگ جائے آپ کے کپڑوں پہ کھانا کھاتے ہوئے یا کوئی, آپ اس کو چھپانا چاہیں گے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ہلکا سا صاف کر کے, اس کو ہلکا سا صاف کرنا چاہیں گے اور فوراً کوشش کریں گے کہ جائیں واش روم میں اور آپ اسے تھوڑا سا انویزیبل کر دیں. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بچوں کے سامنے ہی گفتگو ہو رہی تھی اب ہو گیا. اچھا اب اگر وہ صورتحال ہے وہ ہو گیا تو اس کے اندر وڈرال کسی ایک فریق نے ٹرن لینی ہے اور وڈرا کرنا ہے. دیکھیں امیڈیٹ ریلیف جو ہے نا, جب گھر میں پانی داخل ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ پلمبر کو نہیں بلاتے, آپ یہ نہیں سوچتے کہ کیوں ہو رہا ہے, آپ فوراً کوئی بند باندھتے ہیں تو آپ بند تو باندھیے نا, آپ یہ نہ ہو کہ آپ کا قیمتی سامان تباہ ہو, تو آپ بند باندھیے. وہ کسی ایک فریق نے یا دو فریق, کوئی کوڈ آف کنڈکٹ پہلے سے طے ہو, جو ہماری تھیراپی کے اندر ہم دے دیتے ہیں کہ انیشیل ٹریگرز دیکھیں, اگر ایک آواز بلند ہونے لگی ہے تو اس وقت آپ کی ڈیفیٹ اسٹریٹجک ریٹریٹ ہے, اگر آپ خاموش ہو گئے آپ کی شکست نہیں. میں کھانا نہیں کھا رہا, یہ نہ کرے بھائی, میں جا رہا ہوں, یا پلیٹ اڑتی ہوئی جا رہی ہے, وہ نہ ہو جائے. اچھا دوسری بات یہ ہے, میں اس کو آف سیٹ کریں, میں ایک اور اسٹریٹجی دیتا ہوں ناظرین کو. بچوں کے سامنے لڑائی تو ہوتی ہے, بچوں کے سامنے پیار ہوتا ہے نہیں, بچوں کے سامنے کیا شوہر نے ہاتھ پکڑ کے چوم لیا کہ آج تم نے کھانا بہت اچھا بنایا, بھائی دو چار جھگڑے بچوں نے دیکھے ہیں تو دو چار اظہار محبت اگر پبلکلی آپ لڑ سکتے ہیں, پبلکلی سے مراد ہے گھر میں, تو وہاں پبلکلی بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو ایون فزیکلی شو آف افیکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں بازو حمائل کر کے ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنے قریب کرے بچوں کے سامنے؟ ہمارے ہاں تو ایک ہاہاکار مچ جائے گی, یہ تو جو اس کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا باؤنڈری ہے اور کیا نہیں, ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں اویس, باؤنڈری اگر تلخ کلامی میں ہونے والی بد زبانی کی نہیں ہے, نہیں اس میں بھی ہونی چاہیے, میں کہہ رہا ہوں دونوں میں ہونی چاہیے, وہ نہیں ہوتی, وہ ایکسرسائز نہیں ہو رہی, تو پھر اس میں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں گھر والے بڑے, وہ غلط ہے, غصہ آ گیا تھا نا, غصہ آ سکتا ہے تو پیار نہیں آ سکتا. اور پیار کا اظہار مجھے بتائیے کون سا وہ پہلو ہے, کون سی نظریہ ہے جس پہ پیار کا ایک معقول اظہار, یہی بچے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, فلم بھی دیکھ رہے ہیں, ہالی ووڈ بھی دیکھ رہے ہیں, لالی ووڈ, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, انہیں پتا ہے کہ محبت کا اظہار کا پیرایا. بچے جو معقول والے لفظ آپ نے استعمال کیا وہ پتہ ہوتا ہے وہ آف سیٹ کرے گا. انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے کہ صلح اور کٹی کرنا تو سب کو آتا ہی ہے نا, تو بیگم کو بٹھا لیں, اگر صلح ہو گئی ہے تو اس کو کہیں آؤ بھائی ہاتھ ملاؤ, صلح ہو گئی, یہ ہماری بچوں کے سامنے یہ چیز کریں, بھائی فزیکل ٹچ ضروری ہے وہاں پر کچھ حد تک, آپ کا یہ آف سیٹ کرے گا. بیٹے کو ساتھ لے جائیں کہ آؤ اماں کے لیے پھول لے کے آتے ہیں, اماں کو منانا ہے اور اماں کے لیے پھول لے کے آتے ہیں. چلو بیٹے کو بچوں کو کہا اچھا جاؤ میری امی سے اپنی سفارش کرو, میری اپنی امی سے کہو اچھا مجھ سے غلطی ہوگی, لیٹر لکھ کے بیگم کو بھیج دیں. ایگزیکٹلی, میک اٹ ڈرامیٹک, میک اٹ ایونٹ فل, میک دس تھنگ ویزیبل ٹو کڈس, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ لڑائی بھی ہوتی ہے لیکن پیار بھی ہے. یہ آف سیٹ ہو گیا, بیلنس ہو گیا, یہ ایک ہیلدی فیملی کی نشانی ہے. کوئی اور ٹپس ڈیلنگ کے لیے؟ ہم نے جیسے بات کی کہ اپنے ارلی ٹریگرز کو, وارننگ سائنز, اپنے ایموشنل ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھیں, اسٹریٹجک ریٹریٹ کریں, کمرہ چھوڑ کے اس وقت چلے جائیں کہ اچھا ابھی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, ہم تو اس کو ہم 40 سیکنڈ ایموشنل ہائی جیک کہتے ہیں. جلد غصہ تو آئے گا بھائی, لیکن وہ غصے کو اگر صرف 40 سیکنڈ کے لیے آپ اگر اوور کم کر لیتے ہیں تو 40 دنوں کی جو ایک ٹال ہے اسے آپ اوائڈ کر لیں گے. دوسرا 1:5 کا ریشو رکھیں. ایک نیگیٹو انٹریکشن ہو گیا ماں باپ کا, کم از کم 5 اچھی, باہر اسی رات کھانا باہر سے آ جائے گا, باہر جائیں گے, آپ کھا لیں گے, اسی دن آپ اکٹھے بیٹھ کر میچ دیکھ لیں گے, اسی وقت آپ اپنی بیوی کے کھانے کی تعریف کر لیں گے, گیم کھیل لیں گے. 1:5 کا ریشو ذہن میں رکھیں. 1 نیگیٹو انٹریکشن should be followed by 5 positive interactions. زبردست, یہ 2 رول بڑے اچھے دیے ہیں آپ نے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا ادا کریں گے ہم ناظرین.